اور کیا کمال ہے، خدا نے ایک عیسیٰ کے لیے حضرت مریم کی ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خدا کے گھر کے لیے وقف کیا۔ میں کہتا ہوں اے عائشہ خاتون، آپ کی بیٹی خدا کے گھر کی خدمت میں ایک بیٹے کی ماں بنے گی۔ اور کیا کہنا سمامہ کا، سمامہ حضرت ام البنین کی والدہ ہیں۔ بعض نے لکھا سمالہ، بعض نے لکھا لیلہ، مشہور لفظ سمامہ ہے۔ تو ہم بات جناب سمامہ سے شروع کرتے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ حضرت سمامہ سے 3 نقطوں والا سے، میم الف میم آخر میں گول تھے، سمامہ۔ کیا شخصیت ہے سمامہ کی کہ ایک عائشہ خاتون کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی کہ جو خدا کے گھر کے لیے وقف ہو تو ایک عیسیٰ کی ماں بنے، اور سمامہ کو خدا نے بیٹی عطا کی جو امیر المومنین کے گھر کے لیے وقف ہو تو 4 عیسائیوں کی ماں بنے۔ اللہ اکبر، ایک عیسیٰ وہ نبی ہیں، وہ روح اللہ ہیں، یہ 4 ولی اللہ ہیں، یہ چاروں ولی اللہ ہیں۔ عبداللہ ہوں کہ عمران، جعفر ہوں کہ عباس، چاروں ولی اللہ۔ کیا مطلب کہ چاروں فرزند علی ابن علی طالب، چاروں کے چاروں فدائے امام حسین علیہ السلام۔ یہ فرق تو معصوم نے رکھا ہے کہ 3 کو ستارے کہا، 1 کو چاند کہہ دیا ہے۔ اس گھر میں اگر 3 ستارے ہو تو کیا کہنے، ایک چاند ہو تو کیا عظمت اس چاند کی، سلام اس پر۔ تو سمامہ تاریخی اعتبار سے آپ کا خاندان بنی کلاب کہتے ہیں، 2 قبیلوں کا عنوان ہے، ایک بنی کلاب ایک بنی کعب ہے۔ ان دونوں خاندانوں کا نچوڑ بنا ہے حضرت ام البنین کی شخصیت۔ اچھا، آپ کو بات معلوم ہے کہ رشتہ جب ہوتا ہے تو بے جوڑ کبھی نہیں ہوتا، اور بے جوڑ رشتے چلتے نہیں ہیں۔ کہیں کی اینٹ ہو اور کہیں کا ٹکڑا ہو، آپس میں جڑتے نہیں۔ خدا نے ایسے گھر کا انتخاب رکھا، اور یہ انتخاب جناب حزام کہتے ہیں چوڑا سینہ رکھنے والے کو، اس کا سینہ بڑا چوڑا ہو سکتا ہے شجاعت کی بنیاد پر آپ کو حزام کہا جاتا ہو۔ اور ماں خوشبودار ایسا پودا جو لمبا نہیں ہوتا، ایسی گھاس جو لمبی نہیں ہوتی، اسے سمامہ کہتے ہیں۔ تو سمامہ اور حزام کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی۔ اس زمانے میں نام رکھے جاتے تھے بچیوں کے فاطمہ۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن الفواتم و انا ابن العواتق، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں اور میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ عاتقہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے اور فاطمہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے۔ جب جناب فاطمہ کلابیہ کی ہوئی آمد، ہجرت کا 5واں برس، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول حیات ہے، اور جو اللہ کے رسول کے زمانہ حیات میں ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھے اسے صحابیہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 5ویں برس میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ جناب زینب کبریٰ سے یا تو 1 سال یا 3 سال کا فرق ہے، یعنی بی بی کے سن
لحظ بسعادت کے مقابلے میں یہ فرق 3 سال کا یا 1 سال کا ہے. اب البتہ اس زمانے میں 3 فاطمہ موجود ہیں جب آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا. ایک فاطمہ بنت امیر حمزہ، ایک فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اور تیسری تو آپ پہچانتے ہی، شہزادی کونین. اللہ اکبر. 3 فاطمہ موجود ہیں. میں کہوں چوتھی فاطمہ قرار پاتی ہیں حضرت فاطمہ کلابیہ. اچھا، نام رکھنے کے لیے بس جملہ یاد رکھیے، نام فاطمہ رکھنا معصوم کی روایت کی روشنی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے، خدا کی رحمت رہے، تو آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیے. میں حیران ہوں، مردوں کے نام زیادہ ملتے ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، اور خواتین میں ایک ہی نام دیا ہے مولانا سے، فاطمہ. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اگر کسی نے نام رکھ لیا کوئی غیر معروف نام جو اہل بیت کے مخالفین سے معروف ہوا ہو، تو مولا نے نام کو تبدیل کروایا، نام فاطمہ رکھیے. تو فاطمہ رکھنے کے بعد اس کے نام کا احترام بہت ضروری ہے. اب اس کا نام لے کر اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے. گالی کا مطلب آپ کی زبان میں جو نیچ کلمہ ہو، آپ کی زبان میں. جب نام فاطمہ رکھیں تو اس کو مار نہیں سکتے تھے. یہ روایت کے الفاظ. اچھا، یہ بات یاد دلا دوں کہ بعض گھرانوں میں نام رکھتے ہیں پورا فاطمۃ الزہرا، اس سے احتیاط کیا کیجیے، اس سے احتیاط کیجیے. اس لیے کہ جب بھی نام رکھیں فاطمہ تو یاد رکھیں یہ نام صرف اس نام کی نسبت سے، اس کنیز کا نام فاطمہ ہے. اصل سیدہ کون ہے؟ وہ، یہ ان کی کنیز ہے. تو یاد رکھیں نام کی آسانی کے لیے یا تو کنیز کر دے شروع میں، یا کوئی ایسا لفظ رکھیں اس کو پکارنے میں آسانی ہو اور نام کا احترام باقی رہے. اور فاطمہ نام رکھیے تو پکاریے پھر فاطمہ، مگر اس کے احترام کے ساتھ، نام کی نسبت سے. اب جناب حزام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ تو دیا، کہ واقعی نہیں فاطمہ بنی. اللہ اکبر. نام کی تاثیر اپنے مقام پر تھی، کیا تربیت کی. اور یاد رکھیں اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو یہ کسی گھر میں جائیں گی تو اچھی تعلیم و تربیت کو آگے بڑھانے کا باعث بنیں گے. ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ابواکم ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں، اور 3 باپ میں ایک باپ کون؟ من زوجک، جو تمہاری تزویج کا اہتمام کرے، تمہارا سسر، تمہارا باپ ہے. تو اپنی بیٹی کو اس طرح پالیں کہ داماد آپ کا بیٹا بن سکے. وہ مقام دیا مولا نے پالنے والے کو. اللہ اکبر. اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ حزام کیا ہو گئے پھر؟ حزام کی بیٹی فاطمہ ہیں اور فاطمہ مولائے کائنات کے عقد میں ہیں، تو حزام سسر ہوئے مولائے کائنات کے. کیا کیفیت ہے شخصیات کی کہ اتنا بڑا مقام. شاید آپ سوچ رہے ہوں اور بھی تو خواتین آئی ہیں، سب خواتین اپنے مقام پر ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے،
جناب سیدہ کونین کی وصیت میں شامل تھا کہ آپ شادی ضرور کیجیے گا. بعض روایات کے اعتبار سے آپ کی وصیت میں الفاظ تھے کہ آپ شادی کیجیے گا امامہ سے، کہ امامہ کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے. تو امامہ اس لیے آئیں کہ بچوں سے محبت ہے، اور فاطمہ کلابیہ اس لیے آئیں کہ حسین کو کربلا میں ضرورت ہے. ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ ضرورت ہے. امام نے باقی جتنی خواتین سے نکاح فرمائے سب کو اپنے حرم کی سپورٹ دی ہے، سب کو تحفظ عطا کیا ہے، لیکن جس کو امام لائے ہیں کربلا کے لیے وہ ایک ہی خاتون ہے. اللہ اکبر. چوتھے یا پانچویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے مولا کے حرم میں آنے والوں میں. جب آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی، 15 برس کا مطلب 20 سنیں ہجرت ہے. شہزادی کونین کی شہادت کے 9 سال کے بعد مولا کائنات نے ام البنین سے عقد فرمایا ہے. اور اس سے پہلے وہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، میں اشارے مکمل کر رہا ہوں، کہ ماں نے بچیوں کو کتنا پڑھایا تھا. ام البنین کیسی پڑھی لکھی خاتون تھی، ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، عقیلہ ہیں، صاحب فہم و شعور ہیں. اتنا سمجھیے کہ سب کچھ اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک جملہ یاد رکھیے گا. ہم کبھی کبھی شاعروں کی زبان میں بات کرتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں کہ منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا، علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو، میں اپنے باپ کو نہیں. باپ کو نہیں، ماں کو. پھر جملہ بیان کر دیتا، منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا، علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو، علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا. تو ماں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یار باپ اپنے مقام پر محترم ہو، معظم ہو، ماں کا مسئلہ بہت اہم ہے. اس لیے کہ قدموں کے نیچے جنت ماں کے رکھی گئی، باپ کے نہیں. تو ماں ایسا کچھ کر کے جاتی ہے کہ بچہ جنتی ہو جاتا ہے. ماں کچھ ایسا کر کے جاتی ہے. نیپولین بوناپارٹ کے الفاظ ماں کی اہمیت کے حوالے سے، یا دیگر فلسفی افراد جو گزرے ہیں ان کے تمام کے الفاظ ماں کے حوالے سے. ماں کیا ہے؟ ماں ایک ہاتھ سے اگر گہوارے کو ہلاتی ہے تو ایک ہاتھ سے پورے نظام معاشرہ کو ہلاتی ہے. یہ لوری نہیں دیتی بلکہ نظام کو سنبھال رہی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا تھا آیت اللہ خمینی سے، آپ نے بادشاہ کے مقابلے پر اعلان بغاوت کیا، لشکر کہاں ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرا لشکر ماؤں کی گود میں ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر بچیاں اس قابل ہو جائیں تو پورا آنے والا معاشرہ ان کی گود میں پلے گا. تو ایسی تربیت ثمامہ نے کی ہے نا کہ بچی جب مولا کے گھر میں بن کے گئی ان کی اہلیہ تو عباس کی تربیت کر سکے. اللہ
نہیں بیان ہوتا سمامہ کیا ہیں، حزام کون ہیں، کیا آپ کی ذمہ داریاں تھیں. عام شخصیات نہیں ہیں. اگر سب برابر ہوتے تو ہر ایک کی ماں عباس کی ماں بن جاتی نا. لاکھوں سلام ہو حضرت خولہ حنفیہ پر، آپ محمد کی ماں تو بنی ہیں، عباس کی ماں نہیں بنی. ہزاروں سلام ہو حضرت اسما بنت امیس پر، آپ یحییٰ اور اون کی ماں تو بنی ہیں، عباس کی ماں نہیں بنی. اللہ اکبر. جتنی ازواج مطہرات مولائے کائنات کے حرم میں آئی ہیں، ان میں سے خدا نے اکثر کو صاحب اولاد کیا، مگر کوئی عباس کی ماں نہیں بن سکی. چلیے بات کو آسان کر لیتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ پڑھا کرتا ہوں اور پھر پڑھتا رہوں گا کہ بڑا مشکل وقت تھا جبکہ جمل کے چاروں طرف بڑا سخت ترین محاصرہ تھا جمل کے محافظین کا. اتنے تیر برس رہے تھے کہ ان تیروں میں امام نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس سارے خونریزی کی جڑ یہی ایک جمل ہے. اگر جمل بیٹھ جائے، جمل ختم ہو جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے. آگے بڑھو. آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد حنفیہ. آپ آگے بڑھے، لیکن اتنا شدید محاصرہ تھا کہ نہیں پہنچ سکے وہاں تک. اسی مقام پر امام نے اپنا بیٹا دوسرا بھیجا. دونوں علی کے بیٹے. کیا بات ہے. ایک کا نام محمد، ایک کا نام حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر باپ کے لحاظ سے شجاعت کا فرق ہوتا تو ہم کہتے یہ کسی اور کا بیٹا، کسی اور کا بیٹا. لیکن دونوں کی ماں مختلف ہے. ایک کی ماں خولہ حنفیہ، ایک کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی کون ہے؟ علیہ السلام بلند تلوار. ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم عزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے. عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے. تو کیا سیدہ کے نام کی برکت ہے. دیکھا آپ، محسوس کیا آپ. کیا بات ہے. شہزادی کونین کی محبت میں سنیے اس شخصیت کا تذکرہ کہ جن کو لقب دیا گیا عزیزت الزہرا. اللہ اکبر. اور اس میں جو دو پہلو اس کو بیان کرتے ہیں، پہلے یہ بات مکمل کر دیں کہ جنگ جمل میں سب سے مشکل کام تھا جمل کے پاؤں کاٹنا، کہ جمل زمین پر بیٹھ جائے تو جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے. اسی مقام پر امام نے اپنے بیٹے کو تبدیل کیا، بھیجا حسن مجتبیٰ کو. آپ گئے اور جا کے جمل کے محافظوں کے برستے تیروں میں آگے بڑھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ تیر کیوں برسائے گئے تھے جنازے پر. اگر جمل یاد رہے گی تو یہ بات یاد رہے گی. آپ نے آگے بڑھ کر جمل کے پاؤں کاٹ دیے تھے. ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور ایک ہی باپ کے دو بیٹے. دونوں کی شجاعت میں زمین آسمان کا فرق. تو مولا کا انداز ہے، محبت ہے، قربان جائیے. کیا بات ہے. امام نے فرمایا تم میرے بیٹے اور رسول خدا کے بیٹے. میں کہتا ہوں باقی تین بیٹے ام البنین کے بیٹے، ایک بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اس طرح بیٹے تقسیم ہوئے. اللہ تو ماں بدلنے سے. اور پھر پیام اعظمی شاعر اہل بیت کا
وہ کلام جو آپ سنا کرتے ہیں ماں کے حوالے سے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں تاثیر باقی رکھی ہے ام البنین نے، تاثیر حیدری ہے، اور تقدیر ایسی بنائی کہ خالی سپاہی نہیں بنا، سپہ سالار بنایا ہے۔ باقی سب سپاہیوں کی ماں ہیں، ام البنین سپہ سالار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، نعرہ حیدری۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو کچھ تربیت تو کی ہوگی نا گھر میں، جس کی اپنی تربیت نہ ہو، جو گڑیوں سے کھیلتی ہو، کیا کہنے، وہ کیسے گھر میں کام کر سکتی ہے؟ بات تربیت کی ہے نا، اگلے گھر میں جانا ہے تو کام سکھانا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، عفیفہ ہیں، عفیفہ پاک دامن، اللہ اکبر۔ اور کیا انتخاب ہے کہ 15 سال کے سن میں خدا نے بالکل جیسے ختیجہ طاہرہ کے لیے حضرت ختمیہ مرتبت کا انتخاب تھا، ایسے جناب فاطمہ کلابیہ کے لیے امیر المومنین کا انتخاب تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا، بعض خواتین امام کے حرم میں ایسی بھی آئیں جو پہلے کسی اور کے گھر میں ہو کر آ چکی، کسی اور کے نکاح میں ہو کے آ چکی۔ فاطمہ کلابیہ ابتدا بھی علی سے ہے اور انتہا بھی علی پر ہے، نہ علی سے پہلے کسی حرم میں تھی اور نہ مولا کائنات کے بعد کسی کے حرم میں گئی۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی از اول تا آخر آپ نے گزاری ہے امیر المومنین کے ہی حرم میں، جب سے نکاح ہوا تھا۔ تو 15 سال کا سن ہے جب آپ کو مولا کائنات کے حرم میں، رجب کی غالباً 17 تاریخ بیان کی جاتی، جو کہ اس میں اختلاف بہت ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سارے تاریخوں میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا گیا، کوئی اصل تاریخ بیان ہو ہی نہیں پاتی، خاص طور سے ان ہستیوں کے بارے میں جو اہل بیت سے بہت قریب تھیں، اس لیے کہ تاریخ کا نشانہ وہی تو بنے۔ مثال دیتا ہوں، کربلا کے میدان میں جو جتنا قریب تھا مولا حسین کے، اس سے اتنا زیادہ مارا گیا۔ اس کے دو کام تھے، ایک تو قریب کیوں ہے، تو جتنا قریب اتنا ان سے دور ہے نا شیطان سے، جتنا حسین سے قریب اتنا ان سے دور، نمبر 1۔ نمبر 2، اس لیے زیادہ مارا گیا کہ دو کام ہوتے تھے، ایک تو اس کو مار رہے ہیں اور ایک حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لفظ قریب سمجھ میں آیا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو آسان سی۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے مال لوٹنا ہو، کسی سے مال چھیننا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کسی عزیز کو، قریب کو آپ گن پوائنٹ پہ لے آتے ہیں، بچے کو پکڑ لیا، اس کے کنپٹیو گن رکھ دی، لاؤ مال ہمارے حوالے کو، اور اس کو مار دیں گے، ورنہ اس کو مار دیں گے، آپ کو نہیں، اس کو مار دیں گے۔ اب اس سے جتنی محبت ہوگی اتنا آپ سب قربان کر دیں گے اپنا۔ اللہ اکبر۔ عجیب لقب ہے آپ کا، عزیزت الزہرا۔ کیا کیا تھا آپ نے کہ جیسے ہی مولائے کائنات کے حرم میں آئیں، سب سے پہلے اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا، اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا جس پر پیغمبر سلام کرتے تھے۔ مدینہ منورہ ہے، اس پر جناب سلمان اپنی ریش مبارک سے یارو کشی کرتے تھے، اپنی ریش کو ملتے تھے، اسی در پر
بلوائیوں نے آ کر آگ لگائی تھی، تو یہ بتلا دیا کہ دروازہ جلنے کے بعد بھی عظمت ختم نہیں ہوئی. دروازے کی لکڑی جل گئی مگر عظمت در سیدہ خالصین کی نگاہوں میں، مخلصین کی نگاہوں میں ویسے ہی محترم ہے کہ قابل سجدہ ہے. اللہ اکبر. اور اب جناب ام البنین کا استقبال ہوا. استقبال کیسا ہوا؟ شاندار استقبال تھا. جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہما، دونوں شخصیات نے استقبال کیا. اور استقبال کیسے کیا؟ ماں کہہ کر. بہت غور کیجئے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی کم ظرف اگر کسی بڑے مقام پہ بیٹھ جائے تو اس کی کم ظرفی سامنے آ جاتی ہے. عجیب جملہ میں نہیں پڑھ سکتا ورنہ اتنی بات کافی. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. اس کا اگلا حصہ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. جب ایسے ویسے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہاں تو کالر اونچا ہو گیا نا. ارے قبلہ تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے انسان کے مزاج بدل جاتے ہیں. جب تک نہیں پوچھتا تھا کوئی آپ کو، آپ کا انداز اور تھا. اب جب آپ بہت زیادہ فیمس ہو گئے آپ کا انداز اور ہو گیا. اب ڈائری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، سیکرٹری کوئی اور بن گیا ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ کیا ہے یہ؟ انسان کے امتحان کا مقام ہے کہ بلند مقام پر بیٹھ کر آیا انکساری پیدا ہوئی یا تکبر بڑھ گیا. اتنا بڑا مقام ام البنین کو ملا کہ جن کو ثانیہ زہرا ماں کہہ کے آواز، تو آپ کو چاہیے تھا آپ تو ماں بن جاتی بیٹھ کر کہ میں تو ماں ہوں. اچھا لے آؤ، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، میں تو ماں ہوں. اللہ، ہمارا سلام نہیں، ہر پاکیزہ روح کا سلام ہے کیا بات ہے اس عظیم شخصیت پر جس نے آنسو بہاتے ہوئے. میرا دل کہتا ہے کہ دست ادب جوڑ کے فرمایا ہوگا. حالانکہ 1 سال بڑی ہیں جناب زینب سے. ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہوگا شہزادی میں آپ کی کنیز بن کر آئی، ماں بن کے نہیں آئی. اپنی اوقات میں حضرت فاطمہ کلابیہ نے ایسا پیغام دیا. بڑے نخرے ہونے چاہیے تھے نا کہ رشتہ آیا ہے، باقی تمام تو مولا نے ان پر رحم کیا، ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، مجھے تو خاص بلایا ہے. یہ سمجھیے کہاں حر کہاں حبیب. خود سے چل کر آئے تو حر کہلائے، مولا بلائے تو حبیب کہلائے. تو اصلاً آپ کا مقام اتنا مختلف ہے باقیوں سے کہ باقی سب پناہ کی تلاش میں ہیں، مولا کے گھر میں آئی ہیں. ان کو مولا نے خود رشتہ بھیج کے بلوایا ہے. اللہ اکبر. اور ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلی رات ہے مولا کے گھر میں. ایک پہلی رات تھی جناب سیدہ کونین کی. ساری رات عبادت خدا میں صرف کی تھی. ان کی یہ رات پہلی رات خدمت حسنین میں صرف کی. وہ ان کا مقام تھا کہ وہ عبادت قرار پائیں، یہ ان کا مقام ہے کہ خادمہ حسنین قرار پائیں پہلی رات میں. اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ پہلی رات کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس رات میں اتفاق ہے کہ دونوں شہزادے علیل تھے.
بالکل ایسے خدمت کی جیسے حضرت حاجرہ نے کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی حسن کبھی حسین. ان کے صفا کو حسن کہتے ہیں، ان کے مروہ کو حسین کہتے ہیں. یہاں جاتی خدمت کرتی، وہاں آتی خدمت کرتی. یہ پہلی رات کا واقعہ. اور اس کے بعد گھر میں، اچھا باقی جتنی خواتین آپ کے گھر میں آئیں مولا کے، سب کے نام مختلف ہیں. جو ہم نامی سیدہ ہیں وہ ایک ہی ہیں. فاطمہ کے بعد دوسری فاطمہ مولا کے گھر میں ایک یہی آئی ہے. تو لا محالہ امام میں ان کو فاطمہ کہہ کے آواز دی. اب یقین مانیے کہ اگر کوئی عام شخصیت ہو تو اس پہ مغرور ہو جائے. علی پکار رہے فاطمہ کہہ کر، حسنین ماں کہہ رہے ہیں، تو بڑا مقام ہو گیا. پھر تو رونے لگی. دست ادب باندھ کے فرماتی ہیں کہ آپ میرے مالک، میرے والی اور وارث ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں. میری درخواست آپ سے مولا کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بھیک مانگ رہی تھی کہ جیسے کوئی سوالی کسی کریم سے خیرات مانگ رہا ہو. مولا ایک درخواست آپ سے کیا ہے، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. کیوں نہ کہا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا نا کہ جی رویہ الگ، جی میں فاطمہ نہیں ہوں، میں تو میں ہوں. کیوں نہ کہا کریں؟ کہ مولا ایسا نہ ہو کہ شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ. اب سوچ دیکھیے نا، اللہ اکبر. ہر ایک سوچ ہمیں معرفت ام البنین کو سمجھا رہی ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم پر افسوس ہوگا. اللہ اتنا خیال تھا، اتنا خیال تھا کہ مولا آپ فاطمہ کہہ کے آواز دیں گے تو بچوں کو کہیں بھی ماں یاد نہ آ جائے. اب کیا کہہ کے پکارا جائے؟ اچھا یہ بات ابھی چونکہ جو کلام پیش کیے گئے میرے آنے سے پہلے بھی ہو رہے تھے، بعد میں بھی ہوئے. 3 کلام پیش کیے گئے میرے آنے کے بعد. تو تینوں کلام میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو شعراء نے صرف ام البنین کے لفظ کو خاص عنوان بنایا تھا. ایسے ہی یعنی اکثر افراد کو نام نہیں معلوم، کنیت غالب آ گئی نام کے اوپر. کیوں غالب آئی؟ پہلی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ آپ کی جدہ حضرت ام البنین کی کوئی رشتے کی دادی اور نانی گزری ہیں جو ام البنین تھیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے خاندان والوں نے بھی آپ کو ام البنین کا، ان کے 5 بیٹے تھے تو خاندان میں رواج بن گیا تھا کہ بیٹیوں والا دعا دینے کے لیے ام البنین کہہ کے یاد کیا جاتا تھا. یہ دعائیہ کلمہ بھی تھا اور یہ کنیت کے عنوان میں بھی تھا. 5 بیٹوں کی ماں گزری ہے ام البنین ایک. گرچہ تاریخ میں ام البنین کے نام سے 7 خواتین گزری، وہ الگ موضوع. ایک ام البنین کی جدہ ہے اور ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام. اتنا لمبا سانس کھینچا انہوں نے، ان کا تو PCR تو ہو ہی گیا. اس لیے کہ سانس کا تو بیان ہوتا ہے، سانس پکا آ رہا ہے تو آکسیجن لیول بالکل ٹھیک ہے. نعرہ حیدری. تو فرش ادا پر آ کر بیٹھیں اور برکتیں حاصل نہ ہوں کیسے ہو؟ ہماری سانس آتی بھی ولی کے لیے ہے، جائے گی بھی ولی کے نام.
رہیے سلامت رہیے بابا یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تو یہ صرف اشارہ تھا مولا کی محبت میں، کیا خون میں جوش تھا. اور یہی پہچان ہمارے اور آپ کی ماؤں کی پاکیزگی کی علامت کے طور پر. یہ علامت تو ہے. خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکیزگی ولادت عطا فرمائی. کیا بات ہے. اسی لیے مولا کی محبت دل میں سمائی ہے. اور مولا کی محبت سے بات یہاں تک پہنچی اتنا احساس ہے. بہت غور کیجئے، آپ خاندان بھر کی عورتوں کو دیکھیے. اس خاندان کی بات کر رہا ہوں. کیسی کیسی خواتین گھروں میں آئی ہیں، انبیاء کے، اولیاء کے، اوصیاء کے، ائمہ کے. ان خواتین کا معیار کیا رہا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے. جب کبھی اللہ کے رسول اپنی کسی خاتون کے سامنے جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ کرتے تھے، اس خاتون کو محسوس ہوتا تھا کہ نہیں وہ تو بوڑھی خاتون تھی، آپ کو اللہ نے جوان دے دی. اللہ اکبر. یہاں تو بہت اچھا موقع تھا. وہاں تو نام الگ الگ ہیں، یہاں تو نام بھی ایک ہے. وہاں تو بچے ماں کہہ کے نہیں بلاتے تھے ان کو، یہاں تو سیدہ کے بچے ماں کہہ کے بلاتے ہیں. یہاں تو بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے. مگر آپ پر لاکھوں درود ہو کہ آپ نے اپنے مقام کو اس طرح سے سمجھایا کہ فرماتی مجھے فاطمہ کہہ کر نواز. آپ کیا سمجھے اس بات کو؟ چھوٹی بات ہے یہ. اپنا حق تھا ان کا فاطمہ کہا جانا. آپ کا اصل نام فاطمہ ہے، باپ اور ماں کا دیا ہوا نام فاطمہ ہے. جو اپنے نام فاطمہ کو فاطمہ کے بچوں پہ قربان کر دے، اور ایسا قربان کیا کہ آج زمانہ بھر ام البنین تو کہتا ہے، فاطمہ کوئی نہیں کہتا. اپنا نام قربان کیا سیدہ کی محبت میں، عزیزۃ الزہرا. اور اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے، ہجرت کا 20واں برس ہے. اب 15 سال کا سن ہے آپ کا جب امام کے حرم میں آئیں، اور 2 سال کے بعد کہتے ہیں خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا. حضرت عباس کی آمد ہوئی، آپ کی پہلی اولاد. اور پہلی اولاد اور تحفہ جناب سیدہ کی طرف سے. ثانی فاطمہ زہرا کے دستے مبارک سے وہ تحفہ کیا پہنچا؟ وہ کیا چاندی اور سونا کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ یہ تو دھات ہے. یہ تو ایک دھات کی شکل میں اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. اللہ اکبر. دھات شکل بدلے چاندی ہو جائے، دھات شکل بدلے سونا ہو جائے، تو جو بدلتے ہیں وہ اور معیار ہے، جو نہیں بدلا وہ ایک ہی معیار ہے کہ جناب سیدہ نے سلام بھیجا. جناب سیدہ نے ام البنین کے بڑے بیٹے کو سلام بھیجا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرا چھوٹا منہ اسے بیان نہیں کر سکتا. کہ سارے انبیاء جس کے لیے اٹھتے ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں.
خاتم الانبیاء جس کے لیے اٹھتے ہیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ جسے سلام بھجوائیں اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ میں نے خلاصہ کر دیا، کیا بیان کر سکتا ہوں؟ یہ سلام چھوٹی بات نہیں ہے، جیسے سلام نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول فرمائیں گے مولا کائنات سے، یا علی جا کے پوچھئے فاطمہ زہرا سے امت کی شفاعت کا سامان کو ساتھ لائیں۔ امت کی شفاعت کا سامان، امت کی شفاعت کا سامان۔ امام فرماتے ہیں جناب سیدہ ہماری جدہ ماجدہ مولا کائنات کو اپنے آغوش میں سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 2 کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں؟ سیدہ کے پاس۔ اور 2 کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں؟ جناب سیدہ کے پاس۔ اٹھا کے مولا کو دیں گی اور دے کے فرمائیں گی، امام فرماتے ہیں کہ لے جا کے بابا کو دے دیجئے ابو الحسن، اور کہیے امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں، میرا بیٹا عباس۔ سیدہ کو بڑا ناز، سیدہ کو بڑا ناز اپنے بیٹے عباس۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سے ام البنین نے مولا کے گھر میں زمانہ گزارا، یعنی 20 سے لے کر اور 40 تک، مولا کائنات کی شہادت تک 20 سال گزارے۔ اب بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ہے۔ بیٹی کے بارے میں کچھ کم روایت پڑھی جاتی ہے، ختیجہ نام بیان کیا ہے، ختیجۃ الکبریٰ آپ کا نام تھا بیٹی کا، اور یہ بیٹی کربلا میں کہتے ہیں شدت پیاس سے شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر! تو 4 بیٹے شہید ہوئے اور 1 بیٹی شہید ہوئی، ام البنین کی پوری گود قربان ہو گئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 بیٹے کیسے قربان ہوئے، یہ سمجھ لیجئے بالکل جیسے جناب ابو طالب نے اپنے 4 قربان کیے تھے رسول خدا پر، وہی مزاج ہے، بس فرق اتنا ہے وہ ہر ایک رات میں 1 کو لٹاتے تھے، ام البنین نے 4 ایک ہی دن میں قربان کر دیا۔ دن کا فرق بھی نہیں ہے، گھنٹے کا فرق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بس میں نے بات کو سمیٹ لیا۔ کربلا کا جب واقعہ پیش آیا اس وقت تقریباً آپ کی جو عمر مقدس ہے کتنی رہی ہوگی؟ 64 برس، 64 سن ہجرت میں آپ کی شہادت ہے، اور کربلا کے 3 سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو آپ 57 برس کی تھی، اور کل مدت حیات آپ کی 59 برس۔ کربلا کے واقعے کے وقت آپ حیات تھی، بڑا مشکل سا وقت تھا، رونے والوں سب پرسہ دینے جناب زینب کو گئے تھے کربلا کے بعد۔ جس واحد گھر میں خود زینب چل کے گئی پرسہ دینے، وہ گھر ام البنین کا تھا۔ اللہ اکبر! رونے والوں لوگ اس کو اپنے انداز سے پڑھتے کہ جب بشیر نے آ کر مدینے میں اعلان کیا ہے اَلَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، اَلَقَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، تو گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔
لوگ روتے ہوئے باہر نکل کے آتے تھے، پہلے بنی ہاشم میں تو قیامت ہو گئی۔ کہتا ایک معظمہ کو دیکھ ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے چلتی ہوئی میرے قریب آئی ہیں، آ کے فرماتی ہیں منادی کرنے والے عجیب منادی کر رہا ہے، تو کہتا قد قتل الحسین۔ وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا، فرمایا عبداللہ کا تذکرہ اگر بتا میرا مولا حسین کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا عمران بھی شہید ہو گیا، کہ عمران کا تذکرہ نہ کرا، مجھے میرے مولا کا حوال بتا دے۔ اس نے کہا آپ کا بیٹا جعفر بھی مارا گیا، جعفر کا تذکرہ نہ کرا، یہ تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا تھا؟ وہ مصیبت اتنا جلال کے عالم میں آپ نے عباس کا نام لیا کہ بصیر درس گیا، رو کے کہتا تھا غصہ نہ کیجیے، ارے پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا، ارے پہلے عباس کو زین سے زمین میں گرایا گیا، پھر نبی زادیوں کی چادریں لوٹی گئی۔ واہ مصیبت، واہ محمد۔ رونے والوں، کربلا کے بعد تو جناب ام البنین کا انداز بدل گیا تھا۔ انداز کیا بدل گیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ بقی کے باہر بیٹھ جاتی تھی، اپنے پوتے کو ساتھ میں بٹھا کے ایسے روتی تھی، جو گزرتا تھا پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ ایسا روتی تھی، واہ حسین، عباس کی ماں ہمیشہ حسین کہہ کے روتی تھی۔ نہیں رونے والوں، ایسے نہیں ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، سنا ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کا واقعہ، کسی گاؤں دیہات کا واقعہ ہے کہ تمام لوگ آتے ہیں قبرستان میں اپنے اپنے مرحومین کی قبور پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور ایک ایسی خاتون ہے جس کا ایک ہی کام ہے، مشکیزہ اٹھاتی ہے اور سب کو نام حسین پہ پانی پلاتی ہے، نام حسین پہ پانی پلاتی ہے۔ اس دن بھی سب تو اپنے اپنے عزیزوں کے قبور پہ گئے، وہ اپنے جوان بیٹے کی قبر کو چھوڑ کر تمام آنے والوں کو نام حسین پہ پانی پلا رہی تھی کہ ایسے میں پانی پلاتے پلاتے وہاں سے گزری جہاں اس کے بیٹے کی قبر تھی، دیکھا کوئی معظمہ، دیکھا کوئی معظمہ سر جھکائے فاتحہ خوانی کر رہے، یہ قریب آ کے کہتی ہے معظمہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ کے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ یہاں فاتحہ خوانی کرنے کیوں آ گئی؟ سر اٹھا کے فرمایا تو میرے بیٹے کے نام پہ پانی پلاتی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلی آئی۔ واہ مصیبت، فاطمہ کسی کا رکھتی تو نہیں۔ آئے سیدہ، رونے والوں، جناب ام البنین نے کربلا کو اتنا عام کیا ہے، اتنا درد سے چلاتی تھی، رک جاتے تھے لوگ، پوچھتے تھے یہ حسین کی ہے کون؟ اتنا حسین حسین کرتی ہے، حسین کی لگتی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رونے والوں بقی میں آتی تھی، آنے کے بعد 4 نشان بناتی تھیں، 4 نشان قبروں کے اپنے دستے مبارک سے خط کھینچتی تھیں، پھر 4 نشان مٹا دیتی تھیں، ایک نشان بناتی تھیں۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ کہہ کے روتی تھی، واہ مصیبت۔ ہاں رونے والوں، ہاں یہ بات لکھی ہے تاریخ میں، یہ بات لکھی ہے تاریخ میں کہ ام البنین اپنے پوتے حضرت عباس کے بیٹے فضل کے ساتھ رونے والوں، ایک دن لوگوں نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ مولا سجاد بڑے دن گزر گئے، ہم نے آپ کے گریے کی وجہ سے عید کا سلام بھی ہم آپ کو نہیں کر پاتے، مولا 3 سال کربلا کے واقعے کو ہو گئے، اب عید آ رہی ہے، مولا اگر آپ وعدہ کر لیں کہ گریہ نہ کیجئے تو ہم آپ کو سلام تو کر سکیں ہی۔
امام فرماتے اچھا میں کوشش کروں گا کہ اپنے آنسوؤں کو روک لو، تم عید کا سلام کر دینا۔ کہتے ہیں یہ بس جملہ سننا تھا، سب خوشی خوشی پلٹ کے گھروں کو آئے۔ فضل مولا عباس کا یتیم اپنی دادی کے پاس آیا، دادی مولا نے سلام کی اجازت دے دی، دادی عید کا دن آ رہا ہے، دادی مجھے تیار کر دیجیے گا، میں اپنے مولا کو سلام کرنے جاؤں گا۔ کہتے ہیں ام المؤمنین نے اپنے پوتے کو تیار کیا، ارے وہ ایک لباس رکھا تھا حضرت عباس کے زمانے کا، حضرت عباس کے لباس کو بچپن کے زمانے کا نکال کے وہ پوتے کو پہنایا اور تیار کر کے بھیج دیا۔ جیسے ہی فضل ابن عباس مولا سجاد کے سامنے پہنچے، امام ابھی تک تو آنسوؤں کو روکے ہوئے تھے، جیسے ہی عباس کے لباس میں یتیم عباس کو دیکھا، امام سجاد کی چیخ نکل گئی، ہائے اماں دا، واہ اماں، اللہ اکبر۔ رونے والوں، یہی فضل ابن عباس ہیں، جمعے کا دن ہے، 13 جمادی الثانی ہے، روتے ہوئے امام سجاد کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر کہتے تھے مولا میری دادی دنیا سے گزر گئی، مولا میری دادی دنیا سے چلی گئی۔ ارے وہی فاطمہ جو قبر سیدہ پہ جا کے عباس کا پرسہ دیتی تھی، وہی فاطمہ کلابیہ جو کہتی تھی اب مجھے ام المؤمنین نہ کہا کرو، میرے چاروں جوان قربان ہو گئے۔ اسی ام المؤمنین کا جنازہ سید سجاد کے ہاتھوں، ہائے محمد باقر کے ہاتھوں، رونے والا بس آخری جملہ، ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، میرا دل کہتا ہے ایک کفن پہنایا جا رہا ہوگا، ماں کا جنازہ تیار کیا گیا ہوگا، ارے سارے کے سارے شہدائے کربلا، واہ مصیبت، دل کہتا ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا عباس کی ماں کے جنازے میں، ہائے بحال لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش عزائے ام المؤمنین کا واسطہ، پروردگار جو اپنی اپنی حاجات لے کر یہاں آئے انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ پروردگار تو نے باب الحوائج کے نام سے ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا، میرے مالک باب الحوائج فاطمہ ام المؤمنین کا واسطہ سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اے پروردگار جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی دیوار مادر عباس کی قبر کی ہے، پروردگار کب تک ظلم ہوتا رہے گا، رات میں اندھیرا رہتا ہے، دن میں دھوپ پڑتی ہے، پروردگار اب وہ دن نصیب فرما کر روضہ تعمیر ہو اور ہم سب کو وہاں کی زیارات نصیب ہو۔ ہمارے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام مظالم کے انتقام کے لیے، تمام مصائب کے انتقام کے لیے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی، ہمارے مرحومین کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما۔